بازی پلٹنے والا عمل۔ صبح اس عمل کو پڑھتے ہی گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت پڑی ہوتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو آج رات سوتے وقت صرف 20 سے 25 سیکنڈ لگے گی یا آدھی منٹ لگا لیں۔ سورہ کوثر کا، یا رزاقو کا اور یا وہابو کا یہ مجرب ترین عمل، یہ وہ عمل ہے، میری بات کو پہلے سمجھیے گا، پہلے بات کو سن کر جائیے گا پھر عمل کیجیے گا۔ یہ وہ عمل ہے کہ عقبری صاحب نے جب یہ عمل لوگوں کو بتایا تھا اپنی ویڈیو میں، تقریباً اس ویڈیو کو میرے خیال سے 2-3 لاکھ لوگوں نے دیکھا، اور پھر جب وہ لائیو آئے ٹرانسمیشن میں تو وہی دیکھنے والوں نے انہی کو آ کر بتایا لائیو آ کر، ان میں سے کم و بیش 50,000 یا میرے خیال سے 40-50,000 کے قریب ایک اسٹیمیٹ اندازہ لگایا گیا کہ لوگوں کو اس عمل سے فائدہ ہوا۔ یہ رات کا عمل ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کے بگڑے کام ایک رات میں سنوار دیتا ہے۔ جب 50,000 لوگ راتوں رات امیر ہو گئے، ان کی پریشانیاں دور ہو گئیں، تنگ دستیاں دور ہو گئیں، اور یہ ویڈیو آج بھی موجود ہے، عقبری کے چینل پر جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، اور جس کو یقین نہ آئے تو مجھ سے لنک مانگ لے، میں دے دوں گا، آپ جا کر لائیو ٹرانسمیشن بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ وہی عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو دکھوں کو، تکلیفوں کو فوری طور پر دور کرتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ تھے جن پر لاکھوں کا، کروڑوں کا قرضہ تھا، بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ قرض داروں نے آخری وارننگ دے دی تھی کہ ہمیں ہماری رقمیں لوٹا دی جائیں۔ پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبا ہوا بندہ جب رات کو یہ عمل پڑھتا ہے، صبح اٹھتے ہی چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ تھے وہ بتاتے تھے لائیو میں آ کر کہ جناب ایسا معجزاتی عمل ہے یہ کہ ہم نے خود بھی فائدہ حاصل کیا، اور ہم نے، کسی نے اپنی بہن کو بتایا، کسی نے اپنے ماموں کو بتایا، کسی نے اپنی بیٹی کو بتایا، تو لوگ خود بھی پڑھ کے اس عمل کو فائدہ حاصل کیا ہے لوگوں نے، اور اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس عمل کو، جس کی اجازت عام ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، اس عمل کے پڑھتے ہی رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، براہ راست کہتے ہیں کہ راضی ہو چکا ہوں۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ آپ پہلے سن لیں، اگر آپ اس عمل کو سنیں گے، سمجھیں گے تو خود کہیں گے کہ یہ عمل کیسے ورکنگ کرتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وقت 2 سب سے بڑے مسئلے ہیں اس وقت، جس کی وجہ سے ہمارے وظیفے قبول نہیں کرتے، اثر نہیں کرتے۔ کون سے مسئلے ہیں؟ ایک سب سے بڑا مسئلہ بتاؤں گا، اور ان مسئلوں کی وجہ سے ہمارے وظائف کبھی اثر نہیں کرتے، ان 2 مسئلوں کی وجہ سے۔ ان 2 مسئلوں کا پہلے خاتمہ کرنا ہے آج کے عمل میں۔ اس سے پہلے خاص تسبیح پڑھنی ہے، اپنے مسائل کا خاتمہ کرنا ہے جن کی وجہ سے وظیفے اثر نہیں کرتے، پھر آپ کا عمل اثر کرے گا۔ تو اس طرح آپ نے اپنے اوپر سے پہلے مسائل ہٹانے ہیں، رب کی پکڑ سے خود کو ہٹانا ہے، پھر آج کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے عقبری صاحب نے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں جب وظیفہ اثر نہیں کرتا، ٹاپ نمبر 1 کی 2 چیزیں۔ اکثر آپ میں سے کئی لوگ حق اور سچ کی بات کیجیے گا، خدا کو حاضر ناظر جان کر کے آپ لوگ وظائف کی ویڈیوز دیکھتے جاتے ہیں، لیکن آپ میں سے بے شمار لوگ ہوں گے جن کا وظیفہ اثر آج بھی نہیں کرتا۔ حقیقت بات ہے یا نہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ دیجیے گا کومنٹس میں آ کر کہ میرا وظیفہ پہلے اثر نہیں کرتا تھا، اور یہ عمل آج کا اگر میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لیا تو یہیں ویڈیو نیچے کومنٹس میں آ کر کہو گے، جھولیاں بھر بھر کر پہلے تو دعائیں دو گے اور کہو گے کہ ہمیں یہ وظیفہ اثر کر گیا۔ یہ عمل 100% نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، اربوں فیصد اثر کرتا، یہ عمل مایوس کرتا ہی نہیں ہے۔ بس اس عمل کی ایک شرط ہے کہ رب کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھو مجھے دینا نہیں ہے، میں آپ سے چھپا کے کیا کروں گا، دینے والی رب کی ذات ہے، مانگنا رب سے ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ آپ خود بھی یہ عمل کسی کو بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ میرا بتایا ہوا عمل نہیں ہے،
یہ اکبری صاحب کا بتایا ہوا سچا عمل ہے. آپ جا کر اکبری سرچ کریں اور جا کر دیکھ لیں. کوئی مانگے گا تو میں کومنٹس میں اس کو لنک دے دوں گا, حوالہ دے دوں گا اسی ویڈیو کا. آپ جا کر دیکھیں, آپ خود حیران رہ جائیں گے. یقین کریں کہ آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی. اکبری صاحب نے اللہ کی قسم کھا کے بتایا کہ یہ عمل بہت پاورفل ہے, یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے, یہ عمل بالکل یہ شیخ الوظائف صاحب کا بتلایا ہوا عمل ہے. آج آپ کی خالی جھولیاں اگر نہ بھریں, آج آپ کے گھر میں دولت کا طوفان رات کو عمل پڑھتے ہی نہ ہو جائے, تو پھر آ کر مجھے کہنا. اس سے پہلے آپ لوگ کہنے کے حقدار نہیں ہیں. پہلے عمل پڑھیں, کبھی بھی پڑھ لیں رات میں, پوری رات میں. اور آپ لوگ دنیا کے کسی کونے میں موجود کیوں نہ ہو, چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہوں, چاہے انڈیا سے ہوں, چاہے بنگلہ دیش سے ہوں, چاہے نیپال, افغانستان, چاہے سعودیہ, دبئی, کہیں سے بھی موجود ہوں, بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھیے گا. رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات آپ کی ہے. اپنے ملک میں دیکھ لیں, آپ جیسے ہی عشاء کی نماز ہو, اس کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیں. انشاءاللہ ایک رات کے عمل سے ہر مشکل, ہر پریشانی دور ہو جائے گی. پڑھنے والوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. کوئی ایسی میری بہن, میرے بھائی, دیکھو تنگ دستی ہر دوسرے بندے کو ہے. تنگ دستی کے لیے تو مجھے پتا ہے ہر بندہ پڑھے گا اس عمل کو. یہ عمل تنگ دستی کا خاتمہ کر دے گا. گھر سے غربت اور غریبی کو بھگا دے گا. غربت اور غریبی کا جنازہ نکال دے گا. یہ آپ کے گھر میں زندگی میں خوشیاں لائے گا, پیسہ لائے گا, رزق میں برکت لائے گا, غیبی مدد لائے گا. صبح اٹھتے ہی جہاں سے گمان تک نہ ہوگا, ایسی جگہ سے لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے. آپ کے لوگ جو آپ کو دوست, رشتہ دار, آپ کے حاسدین جو آج آپ کو دیکھ کر جلتے ہیں, آپ سوچیں پھر ان کا کیا ہوگا. آپ یہ عمل ایک بار میرے کہنے پر پڑھ لیں. یہ عمل اگر اثر نہ کرے تو خدا کی قسم یہ جوتے سے آ کے مجھے مار کر جانا, جوتوں سے مجھے مار کر جانا اگر یہ عمل اثر نہ کرے. میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ عمل کروڑوں کا ہے. بس جس کے ہاتھ لگ جائے اور جو بندہ سچے دل سے پڑھ لے, راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے. اب کرنا کیا ہے, ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ سمجھاؤں گا. جو میرا بہن بھائی کاٹنا چاہتا ہے, اسے اسکپ کرنا چاہتا ہے تو وہ خود چلا جائے, کیونکہ پھر بھلے اسکپ کریں لیکن اتنا بھی نہیں کہ پوری ویڈیو ہی کاٹ دیں اور کوئی بات سمجھے ہی نہیں. آپ کے سمجھانے کے لیے دیکھیں, آپ میں سے لوگ کیا کہتے ہیں, بڑی ویڈیو بن گئی, لمبی باتیں کر دی. دیکھیں, عمل پڑھنے کا فائدہ جب تک نہیں ہوتا جب تک آپ کو اس عمل کے فائدے یا اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو. آپ دیکھیں, ایک مثال دیتا ہوں. ابھی کئی ایسی بار ہوا ہے, ابھی کوئی ڈاکٹر ہمیں دوائی دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ دوائی بڑی اچھی ہے اور یہ ڈاکٹر جو دے رہا ہے یہ بہت اچھی دوائی ہے, اور وہ ڈاکٹر پر اور دوائی پر جتنا یقین کرتے نا, میں نے ایسا دیکھا ہے, تو وہ دوائی اس کو اثر کر جاتی ہے. اور جیسے ہی نیگیٹو سوچتے نا پہلے سے ہی ذہن میں نے ایسے ان دوائیوں پہ میں نے ریسرچ کی ہے, تو ان پر وہ ان کو فائدہ نہیں دیتی. میں نے خود دیکھا ہے کئی بار. تو وہ جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے, سب سے بڑا رحمان رحیم, سب سے بڑا مالک کائنات کا, جس کی پوری دنیا ہے, جس کی پوری کائنات ہے, وہ رب. اور جب رب کی ذات پر بھروسہ کرو گے, رب سے مانگو گے اس عمل کی برکت سے, اس عمل کو پڑھ کے رب سے کہو گے کہ اب تو میں لے کر اٹھوں گا, اب میں نہیں کھڑا ہوں گا, اب مجھے میرے نصیب میں لکھ دیجئے رب کریم. میرے نصیب میں کوئی ماں پڑ رہی ہے تو وہ جو بھی اس کی خواہش ہے وہ ضد کر جائے. جیسے بچہ ماں کے آگے ضد کرتا ہے, ماں کے باپ کے آگے ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز دلا دو, تو پھر آپ نے ایسے ہی رب کریم کے آگے ضد پکڑ لینی ہے. ضد کر جائیے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے, میں یہ لے کر جاؤں گا آج. مجھے میری بیٹیوں کے رشتے چاہیے, مجھے میرے شوہر کی ناراضگی ہوئی ہے, میرے شوہر کے دل میں مجھے محبت چاہیے. میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرا غلام بن جائے, میں چاہتی ہوں میری ساس میرے قدموں میں آ جائے, میں چاہتی ہوں
میرے گھر میں میری عزت ہو، میں چاہتی ہوں میرے دولت کے زندگی میں فوری طور پر ڈھیر لگ جائیں، میں چاہتی ہوں میرے قرضے ادا ہو جائیں۔ جو بھی میری بہنیں ہوں، میرے بھائی ہوں، اگر بہنیں خود ہیں تو وہ خود پڑھیں اپنے مسائل کے لیے، بھائی خود ہیں تو وہ خود پڑھیں۔ بھائی اپنی دکان میں رش لگوانے کے لیے پڑھ لیں، دکانوں میں رش لگ جائے گی، دکان میں ایسی لائنیں لگیں گی۔ آپ یقین کریں کہ جنہوں نے بھی رات کا یہ عمل پڑھا وہ اکبری صاحب کو بتاتے ہیں کہ ہمیں تو بال کھجانے کی فرصت نہیں مل رہی، آپ نے ایسا عمل بتایا ہے کہ ہماری زندگی سنور گئی۔ یہ لائیو ویڈیو میں آ کر لوگوں نے بتایا ہے، پہلے ویڈیو دیکھ کر عمل کیا، اور پھر جب لائیو وہ ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے، لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ میرا کون کون سا وظیفہ اثر کرتا ہے، تو لوگوں نے آ کر اسی وظیفے کے بارے میں بتایا کہ رات کا آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ ایسا وظیفہ نکلا سورہ کوثر یا رزاقو یا وہبو کا کہ ہماری بازی پلٹ گئی، ہماری غربت ختم ہو گئی، ہمارے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ گئے، ہم فقیر تھے راتوں رات بادشاہ بن گئے۔ روڈ پر کئی ایسے بھکاری تھے جنہوں نے کہیں سے یہ عمل لے لیا، کسی رشتہ دار نے بتا دیا۔ آپ یقین کریں، لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے ایسے غریب فقیر رشتہ دار بھی جنہوں نے یہ عمل پڑھا، راتوں رات ان کی قسمتیں بدل گئیں۔ نہ جانے اس عمل میں ایسا کیا جادو ہے، آپ بھی پڑھ لیں، خدا کا واسطہ پڑھ لیں۔ اگر یہ عمل آپ نے پتہ ہونے کے باوجود بھی نہ پڑھا تو میں کہتا ہوں پوری کائنات میں آپ سے بڑا بدقسمت شخص شاید کوئی نہ ہو پوری دنیا میں، کہ جس کو ایسا معجزاتی عمل ملنے کے بعد بھی، جس کو ایسی بازی پلٹنے والی تسبیح ملنے کے بعد بھی اس نے عمل نہ پڑھا۔ ہائے افسوس تمہاری قسمت پر۔ اب عمل کو سمجھنے کا وقت آ چکا ہے، اب تک کاٹ پوٹ لی تو اب رک جائیے گا، اب سمجھ لیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے 2 باتیں بتائی تھیں کہ آپ کو خفیہ راز بتاؤں گا پہلے وظائف اثر کرنے کا۔ یوٹیوب پر، کتابوں میں، عالموں میں، جہاں دنیا کے کہیں پر بھی چلے جائیں، لوگوں سے اجازت لے لیں، بغیر اجازت کے وظیفے پڑھتے جائیں، وظیفہ اثر کرنا ہی نہیں، کرے گا ہی نہیں۔ میری سائن کروا لو، اسٹام کے پیپر پر لکھوا لو، سگنیچر کروا لو، اگر اثر کر جائے تو مجھے جوتے سے مار جانا۔ میں بتاؤں گا تمہیں وہ راز، اللہ والوں کا بتلایا ہوا راز۔ بزرگان دین نے، اللہ والوں نے کس طریقے سے عمل لوگوں کو دیا، سچے اللہ والوں نے، ان کے وظیفے اثر کیے۔ اللہ والوں کے وظیفے کیوں اثر کرتے تھے؟ اللہ والے چاہتے تو پوری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ہوتی، لیکن انہوں نے دولت کو ٹھکرا دیا۔ دولت، پیسہ، روپیہ اللہ والوں کی نظروں میں نہیں، یہ آج کل ہمارے لیے اس کی قدر و قیمت ہے، اور میں اس کو برا بھی نہیں سمجھتا اگر کوئی رزق کے لیے، مالدار ہونے کے لیے پڑھتا ہے، کیونکہ آج کل تو جس طرح مہنگائی کا طوفان کھڑا ہوا ہے، ہر طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، پیسے کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو پڑھتا ہے پیسے کے لیے، تو میری نظر میں تو وہ بیچارہ بالکل سچ حق پڑھتا ہے، لیکن وظیفہ کیوں اثر نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ تھک گئے ہو، روز یوٹیوب پر ڈھیروں وظائف دیکھتے ہو، دیکھو، لیکن پہلے سمجھو کہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب تک یہ چیز کا حل نہیں کرو گے، جب تک وظیفے سے پہلے تسبیح خفیہ نہیں پڑھو گے، راز نہیں جانو گے، رب کو منانے کا، گناہوں کو معاف کروانے کا، رب کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں سیکھو گے، تو وظیفہ کہاں سے اثر کر جائے گا؟ پہلے سمجھو، سب سے پہلا کام دیکھیں، پہلے تو یہ جو رات کا عمل سمجھ لیں، اور کوئی بھی عمل کریں اس سے پہلے یہ ترتیب آزما کر دیکھیے گا، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ترتیب اور اوپر سے یہ خصوصی عمل، جب یہ پورا عمل پڑھ لو گے، یقین مانو آپ کی قسمت، اگر ایک مثال لے لیں، ایسی ہے بالکل لوگوں نے آپ کو ذلیل رسوا کر دیا، لوگ تانے دیتے ہیں کہ تو غریب ہے، تیری قسمت میں پیسہ نہیں ہے، تو کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی امیر نہیں ہو سکتا، تو ایسے ہی در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، تیری قسمت میں بالکل پیسہ نہیں ہے، تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے گا۔ تو میرے بھائیو، میری بہنوں، اگر تمہاری قسمت ایک رات میں فقیر سے تم بادشاہ نہ بن جاؤ، بھکاری سے تم کروڑ پتی نہ بن جاؤ، تو پھر آخر مجھے کہہ دینا۔ اب عمل سمجھ لیں، دیکھیں یہ عمل جو ہے رات کا ہے،
رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں، ایسا نہیں کہ فجر کے بعد پڑھیں. دیکھیں عمل رات کا ہے، اپنی منمانی نہ کیجیے گا. اپنی طرف سے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی طرف سے پڑھ لیں، اپنی طرف سے ہی پڑھ لیں. کاٹ کاٹ کر دیکھیں، اسکپ کر کر کے دیکھیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پھر انشاءاللہ فائدہ دے گا یہ عمل. اب عمل کو سمجھیے گا ذرا غور سے، توجہ سے، دھیان سے. ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ، ایک ایک لائن بازی پلٹے گی. ایسی بازی تمہاری پلٹے گی کہ دنیا یاد کرے گی. جو دنیا آج تمہیں دیکھ کر منہ پھیر رہی ہے، جو دنیا تمہیں آج دیکھ کر رستے بدل رہی ہے کہ یہ دیکھو آ گیا، یہ آیا سامنے سے مانگنے والا، جلدی سے بھاگو یہاں سے، نہیں تو یہ ہاتھ پاؤں جوڑ کر پھر مانگنا شروع کر دے گا. رو دھو کر اپنے قصے بتائے گا، کہانیاں بتائے گا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور بہانے بنا کر پیسے مانگنا شروع کر دے گا. لوگ اب آپ سے منہ پھیرنے لگے ہیں، رستے بدلنے لگے ہیں. یا تو پھر قرض داروں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، آپ خود چھپتے پھر رہے ہیں قرض داروں سے. بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے. یہ عمل ایسا عمل ہے، یہ عمل آپ کی ہر بیماری کو، پریشانی کو، قرضوں کو، کوئی ایسا بستر پر لیٹا ہوا بیمار بھی اس عمل کو پڑھ لے. کوئی میری بہنیں جن کو شوہر تنگ کرتا ہو وہ بھی اس عمل کو پڑھ لے. شوہر تمہارا غلام بن جائے گا. صبح اٹھتے ہی تمہارے پاؤں دبانا شروع کر دے گا، تمہارے سر دبانا شروع کر دے گا. شوہر چاہے تو نافرمان بیوی کے لیے پڑھ لے، بہو چاہے تو دشمن اگر ساس بن گئی ہو اس کے لیے پڑھ لے، ساس چاہے تو بے وفا بہو کے لیے، بے وفا بیٹے کے لیے، بے وفا بیوی کے لیے پڑھ لے. اور کوئی ایسا میرا بھائی جو کسی سے محبت کرتا ہو، رات کو عمل پڑھے یہی والا، اور تصور میں اس کا چہرہ لائے، اس پر پھونک مار دے. وہ بندہ پوری دنیا سے لڑ جائے گا، پوری دنیا کو چھوڑ دے گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. اس کے دل میں ایسی تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ آپ کا غلام بن جائے گا. چاہے میری بہن ہو، اپنے کسی کو دل دے دیا ہو اس کے لیے پڑھ لے، یا کوئی میرا بھائی ہو کسی لڑکی کے لیے پڑھنا چاہتا ہو، بیوی کے لیے پڑھنا چاہتا ہو، کسی دوست کے لیے پڑھنا چاہتا ہو. آپ چاہیں تو یہ عمل باس کے لیے پڑھ لیں. باس آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، باس جو بولیں گے وہ کرے گا. ایک بار ایسا کریں، یہ عمل پڑھیں اور باس کے چہرے کی طرف منہ کرتے ہوئے یا قریب جا کر اس کے منہ کی طرف آرام سے پھونک مار دیں. آپ دیکھیں وہ آپ کا غلام بن جائے گا. یا کسی پانی پر پھونک مار کے باس کو پانی پلا دیں، چائے پلا دیں. آپ یہ عمل کسی اپنی بہو کو، مائیں ساسیں چاہیں تو چائے میں پانی میں دم کر کے پلا دیں. آپ یقین کریں وہ آپ کا غلام ہو جائے گا. اگر پی لیا کسی نے، دم کیا ہوا آپ کے، کوئی بھی ہو چاہے، اور آپ کوئی بھی ہوں، آپ کا وہ سامنے والا غلام بن جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا. اگر آپ کا نہ ہو سکا تو وہ کسی کا نہ ہوگا. اگر کسی دشمن کو برباد کرنے کی نیت سے کرو گے، دیکھو غلط فائدہ نہ اٹھانا اس عمل کا. ہاں، غلط فائدہ نہ اٹھانا، پھر مجھے نہ کہنا کوئی نقصان ہو جائے. تو دشمن کو برباد کرنا چاہتے ہو، اس عمل کو پڑھ لو، پانی پر دم کر کے اسے پلا دو. آپ یقین کرو آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا وہ. اب عمل کو سمجھ لیں. پہلے نمبر پر وہ لوگ اس عمل میں جلدی سے آ جائیں جن کے گھر میں اس وقت فاقوں کی نوبت ہے، جن کے گھر میں اس وقت 1 روپیہ تک نہیں، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، ہر طرح کی پریشانی. یہ سمجھ لیں پریشانیوں کے سمندر میں آپ لوگ اتر چکے ہیں. کوئی سہارا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں. اپنے بھائی بہنوں تک نے منہ پھیر لیا ہے، اپنے رشتہ داروں نے، کہ یہ تو ہر مہینے کھڑا ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ مانگنے. چلو بھگاؤ اس کو بھائی، اس رب سے مانگو. اور رب کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے. اور رب کی ذات جب آپ لوگوں سے مانگتے ہیں نا، تو رب کریم کہتے ہیں کہ اچھا بس اب تو مانگ رہا ہے، اب تو مانگتا رہے. اب تجھے لوگوں پر یقین ہے، تو نے مجھ سے نہ مانگا، تو نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر دولت کی، پیسوں کی بھیک نہ مانگی. رب سے مانگنا سیکھیں. وہ پوری دنیا کا رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے. اب عمل سمجھانے لگا ہوں. رات کے وقت سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا، دنیا میں کہیں بھی ہو. اب آپ نے بیٹھ کر سکون سے پڑھنا ہے.
جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے بے ترتیبی سے پڑھنے والے کا وظیفہ اثر نہ کرے گا۔ اب عمل سمجھیے گا، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے آپ کو 2 کام بتائے تھے، وہ کام کریں گے تو وظیفہ اثر کر جائے گا۔ پہلے نمبر پر ہر بندہ رب کی پکڑ میں تقریباً ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، اور جب تک رب کی پکڑ میں ہوں گے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں اور کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ پہلے نمبر پر جو مسئلہ سب سے بڑا ہے، اس کے لیے کیا کریں گے آپ لوگ؟ رب کی پکڑ سے نکلنے کے لیے استغفر اللہ کو پڑھیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، رکیے، سنیے، بھاگیے مت آگے، پہلے سمجھیے کس ترتیب سے کیسے پڑھنا ہے۔ یہی راز ہے جو اللہ والے بتاتے تھے، جو کوئی نہیں بتائے گا۔ لوگ ویوز کے چکر میں دھڑا دھڑ ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، یہاں وہاں کی چوری کر کے، اکبری صاحب کی ویڈیوز چوری کر کر کے ڈالے جا رہے ہیں، حالانکہ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ ایسے دھوکے باز لوگوں سے دور رہیں جو پہلے کسی کی چیز چوری کر رہا ہے تو آپ ان سے دور رہیں۔ میں نے پکچر ڈالی ہے اکبری صاحب کی کیونکہ یہ عمل اکبری صاحب کا بتایا ہوا ہے، ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، تو پھر میرا فرض بنتا ہے ان کی پکچر لگانا، اور میں نے پکچر کے آگے نام اس لیے لکھ دیے ہیں تاکہ کوئی یہ تھمبنیل چوری نہ کرے۔ بس یہ وجہ ہے، میں نے اپنا نام اس لیے نہیں لکھا کہ میں یہ شخص ہوں، میں نے اس کے لیے لکھا ہے کہ یہ کوئی چوری نہ کرے، کیونکہ لوگوں کو چوری کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو ہڈ حرامی کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، حالانکہ کچھ بھی ان کو نہیں پتہ۔ مائک اٹھایا، موبائل اٹھایا، کسی کی تھمبنیل اٹھایا، شروع ہو گئے، بھائی چلو بھائی بتا دو لوگوں کو جو منہ میں آتا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، وظائف کا الف ب ان کو نہیں پتہ۔ تو آپ لوگ ایسے نوسر بازوں سے بچیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، مستند جگہ سے پڑھیں۔ اکبری صاحب کے وظیفے دیکھیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، ایسے بے شمار لوگ ہیں، بے شمار وظائف آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ پیر اقبال قریشی صاحب ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جہاں سے آپ وظیفے لیں، مستند جگہ سے، جہاں سے آپ کو فائدہ ہو۔ اب عمل سمجھیے گا، رات کے وقت سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر تمام میری دکھیاری بہنیں، میرے بھائی، سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتلایا کہ استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ پڑھیے گا جتنی بار چاہو، 10 بار، 20 بار، 100 بار، 50 بار، 200 بار، 500 بار، 7 بار، 3 بار، جتنا طاقت ہے پڑھ لو، کوئی پابندی نہیں۔ جہاں پابندی ہوگی وہ بتا دوں گا کہ یہاں پابندی ہے۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو لاتعداد جتنی بار چاہیں پڑھ لیں، رب کی پکڑ سے آزاد ہو جائیں۔ اپنے گناہوں کی استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے دل ہی دل میں کوشش کیجیے گا معافی مانگتے جائیں، کیونکہ جتنے گناہ ختم ہوں گے، جتنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، جتنے گناہوں کی معافی ملے گی، اتنا زیادہ وظیفہ اثر کرے گا۔ اب آپ نے تمام میری دکھیاری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، پہلا حل تو آپ نے کر لیا۔ وظائف اثر نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ رب کی پکڑ میں تھے، استغفر اللہ پڑھے، آزاد ہو گئے۔ اب وظیفے پڑھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور کام کریے گا۔ سیکنڈ نمبر پر جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وظیفے اثر نہیں کرتے، یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ کیوں نہیں کرتے پتہ ہے؟ آپ کو کسی اپنے کی، کسی پرائے کی گندی نظر پڑی ہے پہلے نمبر پر، یا آپ پر کسی نے عمل بندش، جادو، جناتی اثرات چھوڑے ہوئے لگا دیے ہیں، آپ کے کاروبار بند کر دیے ہیں، آپ کے تمام مسائل کی جڑ وہی چیز ہے، یا تو بد نظری ہے یا تو پھر عمل بندش یا جادو کے جناتی اثرات ہیں۔ آپ نے ان سے کیسے نکلنا ہے؟ پہلے اس کا توڑ کیجیے گا۔ استغفر اللہ بھی پڑھ لیا لا تعداد، اب ایک اور تسبیح پڑھنی ہے، پھر عمل کی طرف جانا ہے۔ اب جو تسبیح بتاؤں گا، یہ جس نے آپ پر بد نظر ماری ہے یا آپ پر 24 گھنٹے گندی نظر لگا کر بیٹھا ہے کہ یہ تو دیکھو کتنا مزے سے گھوم رہا ہے، یہ تو دیکھو، یہ تو اس کی زندگی کیسے انجوائے کر رہا ہے، آپ کی ٹو میں بیٹھا ہوا ہے، سمجھتے ہیں نا؟
آپ کو نظروں میں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، آپ پر سارا دن گندی نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کے مال پر، آپ کے حسن پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے گھر پر، آپ کی زندگی پر، آپ کے شوہر پر، آپ کے پورے نظام پر اس نے گندی نظر ڈالی ہوئی ہے۔ سارا دن آپ کی ٹھو میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تو دیکھو، چاہے کوئی عورت عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے، چاہے کوئی مرد مرد کا دشمن بنا ہوا ہے، آپ نے یہ عمل، جیسے ہی یہ تسبیح پڑھیں گے تمام بد نظریں ختم ہو جائیں گی آپ سے، عمل بندش جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کیا پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھیے گا، تو پھر انشاءاللہ یہ بد نظری ختم ہوگی۔ یہ راز کوئی نہیں بتائے گا، یہ اللہ والوں کے بتلائے ہوئے راز ہیں۔ آج کلیجے کا راز اکبری صاحب کا بتلایا ہوا وہ راز دینے لگا ہوں۔ اس ٹام کے پیپر پر لکھوانا چاہتے ہو تو لکھوا لو، پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں اگر نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، جیسے ہی استغفر اللہ پڑھ لیا، اب بد نظری، عمل بندش، جادو، اثرات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے 11 مرتبہ ایک ساتھ، مطلب آپ نے ایک کے بعد ایک کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو فوراً سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پڑھ لینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 مرتبہ کسی عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 بار، اور پھر فوراً 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی بھی عمل شروع کیا جاتا ہے تو اس عمل کے پڑھنے والے کے وظیفے اثر کرتے ہیں، اس عمل کے پڑھنے والے کے اوپر سے بد نظری، عمل بندش، جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، رب راضی ہو جاتا ہے، اور جو کام اللہ پاک کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ آپ نے اب پہلا وظیفہ شامل کر لینا ہے۔ اب آپ لوگ چاہیں تو درود شریف پڑھ لیں اور نہ چاہیں تو کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے۔ جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اب آپ نے پہلا وظیفہ، اس عمل کا بے حد خاص وظیفہ، میرے بھائیوں میری بہنوں، 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی پڑھ لیا تو فوراً اس عمل میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے انداز میں اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی 108ویں صورت ہے، جو مکی صورت ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے جس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس کا نزول ایسے وقت میں ہوا جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور آپ کو ابتر یعنی نسل کٹ جانے والا کہہ کر تضحیک کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مطلب کثرت میں خیر اور برکت ہے۔ مفسرین کے مطابق کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا خصوصی حوض ہے۔ نبوت و رسالت کی کثرت اور برکت، امت کی کثرت، کیونکہ قیامت تک
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی۔ قرآن مجید کی نعمت اور رسول اللہ کی بلند شان۔ فصل لربی کا ونر، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ کی عبادت خالص نیت سے کی جائے، نماز اور قربانی کے ذریعے اپنی شکر گزاری کا اظہار کیا جائے۔ ان شانیک هو الابتر، شانیہ کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے۔ کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ نے اعلان کیا کہ آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے اثر رہے گا۔ تو آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں اس معجزاتی عمل میں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 1 2 3 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر 11 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، تمام میری بہنیں میرے بھائی دوست احباب، آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ کے اب آپ نے سورہ کوثر کے پڑھتے ہی جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی آپ کو سامنے اسکرین پر ہی دکھ رہا ہے۔ تمام میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر کے پڑھتے ہی، اور یہی اس عمل کی خاصیت ہے، جو بندہ یا وہابو کا وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کی تمام تکلیفیں پریشانیاں فوراً سے دور ہو جاتی ہیں۔ یا وہابو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک جلالی اور صفاتی نام ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، بے حد بخشنے والا، اور بغیر کسی شرط کے نعمت عطا کرنے والا۔ یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جو اس کی بے مثال سخاوت اور کرم کا اظہار کرتی ہے۔ یہ نام قرآن مجید میں متعدد جگہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا ورد یا وظیفہ کرنے سے بندے کی حاجات پوری ہوتی ہیں، دل سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور زندگی میں برکت اور سکون آتا ہے۔ یا وہابو کے لغوی معنی اور مفہوم کیا ہے؟ یا وہابو عربی زبان میں یا سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے تحفہ دینا، کسی چیز کو بغیر کسی معاوضے کے عطا کرنا۔ یا وہاب کا مطلب ہے وہ ذات جو بار بار بے حساب اور بغیر کسی شرط کے عطا کرتی ہے۔ یا وہاب کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام قرآن مجید میں مختلف سیاق و سباق میں ذکر ہوا ہے۔ یہ اللہ کے احساسات اور احسانات اور عطا کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے قرآن میں فرمایا گیا کہ ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو زبردست عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ یا وہابو کا ذکر اگرچہ حدیث میں صفاتی طور پر کیا گیا، لیکن اس کے معنی اور اثرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اقوال اور دعاؤں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے عظیم اور جلالی ناموں کے ذریعے مانگو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو کیونکہ وہ ان کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں سورہ کوثر کے پڑھتے ہی یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو پورے 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 41 مرتبہ یعنی کہ 40 اور 1 بار یا وہابو کا وظیفہ پڑھ لیں اس رات کے معجزاتی عمل میں، اس بازی کو پلٹنے والے عمل میں، تو آخری وظیفہ سن کر جائیے گا۔ یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بھی تفصیل بتانے جاؤں گا تو بہت لمبی ویڈیو بننے والی ہے، صرف اس وظیفے کی تعداد بتا کر اجازت چاہوں گا۔ یہ وظیفہ اس عمل کا آخری وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس عمل کے آخر میں 100 بار یا رزاقو 100 ٹائم پورے پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجئے گا۔ آخر میں درود شریف اگر شروع میں پڑھا ہو تو آخر میں پڑھیے گا، اور جو میں نے آپ کو ترتیبیں بتائی ہیں ان پر عمل کیجئے گا۔ آخر میں دعا ضرور مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔